السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام مسلمانوں سے مسلمان بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آنے والا دن 8ویں تاریخ کا دن ہے، اور انڈین گورنمنٹ کے اعتبار سے یہ اعلان ہے کہ 8 تاریخ سے مسجدیں اور جتنی عبادت گاہیں اس کو کھول دیا جائے، یعنی لوگوں کی آمد و رفت وہاں شروع کر دیا جائے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے مسلمانوں کے لیے کہ مہینوں سے جہاں مسجدوں میں جانا روک دیا گیا تھا، مسجدوں میں تعداد کے آدمی ہی جا سکتے تھے، شمار کے آدمی ہی جا سکتے تھے، ایسے عالم میں یہ اعلان مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو جس سبب سے مسجدیں یا پھر دوسری عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھی یا پھر اس میں تعداد کی پابندی لگا دی گئی تھی، وہ اس کی وجہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کا تھا۔ جس وقت مسجدیں بند کر دی گئی تھی اس وقت یہ بیماری بہت ہی کم تعداد میں ہمارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، اخبار کے حساب سے، خبروں کے اعتبار سے، کہ آج پورے ہندوستان میں اس وائرس کا جال جو ہے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب شمار لوگ جو ہے اس وبائی بیماری میں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس میں کئی سارے صحت یاب ہوئے ہیں، لیکن 2.5 لاکھ کی تعداد تک یہ بیماری پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے اس وبائی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ روز بروز اخبار اگر ہم دیکھیں، نیوز وغیرہ ہم سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز بروز یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کمی کا کوئی بھی کمی کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ایسے عالم میں اچانک یہ خبر آنا کہ 8 تاریخ سے مسجدیں کھول دی جائیں، دوسری عبادت گاہوں میں آنے جانے کی اجازت مل جائے، ایک طرح سے تعجب میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بھی مسجد آنے سے روکے گا نہیں، لیکن اس مسئلے کو ذرا آپ سوچیں کہ جب بیماری کم تھی تو مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا، اور جب بیماری پوری طرح سے پھیل چکی ہے تو مسجدیں آباد کرنے کا آرڈر آتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی سازش کا معاملہ ہے کہ اب بیماری پھیل رہی ہے تو اس بیماری کو پھیلنے کا کوئی ریزن، کوئی سبب نہیں مل رہا ہے، تو عبادت گاہوں کو کھول کر اس بیماری کے سبب کو، ذریعے کو بتانا مقصود بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے عالم میں ہمیں چاہیے، جیسا کہ اہل کیرلا کے سعادات اور علماء نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ 8 تاریخ کے بجائے مسجدوں کو اور کچھ دنوں کے لیے جو تعداد متعین کی گئی انہی تعداد کے ساتھ چلتے ہوئے تقریباً 30 تاریخ کا اعلان ہوا ہے کہ 30 تاریخ تک اسی طرح چلایا جائے۔ 30 تاریخ کے بعد دیکھا جائے کہ معاملہ اگر کم ہوتا ہے تو مسجدوں کی آمد و رفت شروع کی جائے۔ تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ آپ سب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جیسے حالات ابھی تک چل رہے تھے آپ اسی انداز میں، اسی رویے میں، اسی رواج میں چلیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل کو ہمارے یہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری آ بھی گئی، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کی حفاظت کرے، اگر آ بھی گئی تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ مسجدوں میں جانے کی وجہ سے آ گئی، ورنہ پھر آج پورے ہندوستان میں مسجدیں کھولی جا رہی ہے، مسجدوں میں اجازت مل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سازش کا ایک پہلو ہو کہ مسجدوں میں جانے کی وجہ سے یہ بہانہ نکالا جا سکے کہ بیماری مسجدوں میں ملنے کی، آپس میں ملنے کی وجہ سے اور بھیڑ اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہو، تو اس چیز کا ساتھ نہ دیں، اور اس چیز کا ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ موقع نکل آئے۔ تو چاہیے کہ ہم سب صبر و تحمل سے کام لیں، صبر و برداشت سے کام لیں، اور جس طرح اب تک ماحول چلا آ رہا ہے اسی ماحول پر رہتے ہوئے انشاءاللہ 30 تاریخ تک چلیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ آسان فرمائے گا، راستے آسان فرمائے گا،
جب راستے آسان ہو جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ مسجدوں میں آنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں، بلکہ مسجدوں میں نہ آنا کسی اور سبب سے ہے، اور نمازوں کا ہمارا چھوڑنا یہ غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسا کہ رمضان کے مہینے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ تراویحوں کے اوقات میں جو ہے لوگ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے میں خاص کر کے نوجوانوں سے اور سب سے گزارش کروں گا کہ نماز کے اوقات میں اپنے اپنے گھروں میں اور جہاں بھی موقع میسر آئے وہاں نماز ادا کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے سب سے پہلے محشر میں سوال ہوگا۔ اس چیز کا خاص لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی ہم پابندی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہمیں دکھائے گا کہ ہماری مسجدیں ضرور بھی ضرور آباد ہو جائیں گی، اور ہماری مسجدیں جس طرح پہلے کے حالات تھے کہ مسجدوں میں رونق ہوتی تھی، مسجدوں میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، مسجدوں میں ایک اجتماع ہوا کرتی تھی، اس طرح کے معاملات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میسر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو خاص کر کے اور پورے ملک کو اور پورے دنیا کو اس وبائی بیماری سے حفاظت عطا فرمائے، اور جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے میرے مولا اس تعداد میں کمی عطا فرما۔ الہ العالمین اس بیماری کا خاتمہ عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔